السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ بایولوجیکل ذہانت اور مصنوعی ذہانت کے درمیان موجود لائن کو مٹا دیا گیا ہے۔ چائنا کے سائنسدان نے ایک ایسا روبوٹ بنا لیا ہے جس کے دماغ کا کچھ حصہ انسانی دماغ کی طرح زندہ ہے۔ اس ایجاد نے مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے متعلق ہماری سمجھ بوجھ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ واقعی ہو رہا ہے، اور اس ایجاد کی بدولت سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک روبوٹ میں ایک مائکرو چپ لگائی ہے جس میں دماغ کے زندہ سیلز موجود ہیں، جس کی بدولت یہ روبوٹ ایک بایولوجیکل جاندار کی طرح اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روبوٹ سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس ایجاد نے نیورو سائنس کو روبوٹکس کے ساتھ ضم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ادویات اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں حیران کن بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اس ایجاد کی وجہ سے کچھ ایسے سوال بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس روبوٹ کو کیسے بنایا گیا۔ چائنا کی لیب میں سائنسدانوں نے وہ کر دکھایا جو اب تک ناممکن تصور کیا جا رہا تھا۔ اس روبوٹ کا دماغ کچھ زندہ سیلز پر مشتمل ہے۔ چپ پر لگائے گئے دماغ میں سٹیم سیلز کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں لیب میں بنایا گیا ہے، اور یہ سیل گرو کر سکتے ہیں۔ بعد میں ان سیلز کو بڑی احتیاط کے ساتھ مائکرو چپ پر رکھا گیا، جس کے بعد زندہ نیورل نیٹ ورک وجود میں آیا۔ اس چپ کو روبوٹ میں لگانے کے بعد روبوٹ انسانوں ہی کی طرح معلومات کو پروسیس کرنے کے قابل ہوا۔ ریسرچ ٹیم نے ایک مخصوص جیل بھی بنائی جس نے ان سیلز کے لیے اسکیفولڈ کا کام کیا، جس کی وجہ سے ان سیلز کے درمیان رابطہ قائم ہوا، اور اس رابطے نے نیورل نیٹ ورک کو جنم دیا۔ اس دماغ کو بایو سلیکون برین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روایتی مصنوعی ذہانت کے مقابلے میں یہ روبوٹ انسانی دماغ کی نقل اتارتے ہوئے سیکھتا ہے۔ یہ نہ صرف معلومات کو پروسیس کرتا ہے بلکہ اسے محسوس بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ اپنے تجربے اور ماحول کے ساتھ ہونے والے تعامل کے نتیجے میں نئے کنیکشنز بناتا ہے۔ ایک تجربے کے دوران اس روبوٹ کو ایک بھول بھلیا میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ بآسانی اس سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ اس روبوٹ نے بغیر کسی اضافی پروگرامنگ کے نہ صرف بہت کچھ سیکھا بلکہ اپنے آپ کو بہتر بھی کیا۔ اپنے تجربے سے سیکھنے کا جو بدلاؤ مصنوعی ذہانت میں آیا ہے، یہ اسے بالکل ہی الگ مقام تک لے جائے گا۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت نیورولوجیکل مسائل کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے میں خاصی مدد ملے گی۔ اس روبوٹ کے دماغ میں لگائی گئی چپ پر موجود دماغ کے سیلز کا مطالعہ کر کے ہم انسانی دماغ کو خلیات کے لیول تک سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس چپ کا مطالعہ کر کے ریسرچرز بآسانی یہ جان سکتے ہیں کہ نیورونز کس طرح ایک دوسرے سے تعلق بناتے ہیں اور سٹیمولائی کے خلاف ان کا رد عمل کیسے ہوتا ہے۔ مزید اس چپ کی مدد سے یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ انسانی دماغ کس طرح معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ اس کی مدد سے الزائمرز، پارکنسنز اور ایپیلیپسی جیسے دماغی مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت نیورولوجیکل مسائل کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کی ٹیسٹنگ بھی کی جا سکے گی۔ جانوروں یا انسانوں پر تجربات کرنے سے قبل سائنسدان لیب میں بنائے گئے اس نیورل نیٹ ورک پر تجربات کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کا عمل تیز رفتار ہو جائے گا۔ جہاں چائنا کے سائنسدان نے اس دماغ کو بنا کر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہی ٹیکنالوجی کے ماہر لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپروچ پر بہت کچھ انویسٹ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جیف بیزوس اور سافٹ بینک نے اسکلڈ اے آئی پر $300 ملین انویسٹ کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں روبوٹس کے لیے مکمل طور پر مصنوعی دماغ بنائے جائیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد ایسی مصنوعی ذہانت بنانا ہے جسے کسی بھی روبوٹ میں انسٹال کیا جا سکے اور وہ روبوٹ بغیر اضافی پروگرامنگ کے پیچیدہ کام سر انجام دے سکے۔ یہ منصوبہ بایو سلیکون ہائبرڈ ہی کی طرح کا ہے، جس کا مقصد ایسی مشینوں کو بنانا ہے جو بالکل انسانوں ہی کی طرح سیکھ اور سوچ سکیں۔ اسکلڈ اے آئی منصوبے میں آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے حصول پر بھی کام کیا جائے گا، جس کے تحت بننے والے روبوٹ اضافی پروگرامنگ کے بغیر اپنے آپ کو نئے حالات اور ماحول کے مطابق ڈھال سکیں گے۔ آئیے جانتی ہیں کہ اے جی آئی یا آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے۔ اے جی آئی دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ شکل ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انسان کے دماغ سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکی ہوگی، یعنی جتنا سوچنے اور سمجھنے کا لیول ایک انسانی دماغ کا ہے اور جو کام ایک عام انسان کا دماغ کر سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس سے کہیں زیادہ ٹاسک پرفارم کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ انسانوں اور اے جی آئی میں ایک فرق جنرلائزیشن کا ہوگا، یعنی جہاں انسان اپنی پوری زندگی میں ایک یا دو فیلڈز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہیں اے جی آئی ایک ہی وقت میں بہت سی فیلڈز میں ماہر ہوگی۔ لیکن سائنسدانوں کے مطابق جیسے انسانوں کو اپنے آپ کو ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ میں شفٹ کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، اے جی آئی کو بھی یہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔
اگر ایک بار AI کو AGI میں تبدیل کر لیا گیا تو اس کے بعد AGI کو سپر انٹیلیجنس میں تبدیل کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہونے والی ترقی ایکسپونینشل ہوتی ہے، یعنی ایک بار اس ترقی کا آغاز ہو جائے تو یہ ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر بات کریں سپر انٹیلیجنس کی تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ایسی شکل ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس زمین پر موجود 8 بلین انسانوں کے دماغوں کے مقابلے میں زیادہ ٹاسک پرفارم کرنے کے قابل ہو چکی ہوگی۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں پر روبوٹس کو لیب میں مختلف طرح کے مقاصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، وہیں جدید روبوٹکس کا استعمال کر کے ایسے روبوٹس بنانے پر بھی کام کیا جا رہا ہے جو جنگ کے میدان میں خدمات سر انجام دے سکیں۔ حال ہی میں بھارتی کمپنی زین ٹیکنالوجیز نے ایک روبوٹ بنایا ہے۔ اس روبوٹ کا نام پرہاستا ہے۔ اس روبوٹ کی 4 ٹانگیں ہیں اور اسے ڈیفنس آپریشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام روبوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ روبوٹ ایک اسالٹ رائفل کیری کرنے کے ساتھ ساتھ ملٹری کے پیچیدہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی بدولت یہ روبوٹ نہ صرف مشکل جگہوں سے گزر سکتا ہے بلکہ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتا ہے۔ یہ روبوٹ ایک انسان کو ریسکیو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگر یہ روبوٹ کسی وجہ سے گر کر الٹا ہو جائے تو یہ خود بخود اپنے آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں لا سکتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بایولوجی اور روبوٹکس کو مکس کر کے روبوٹس بنا رہے ہیں، ویسے ویسے ان روبوٹس کے بارے میں ہمارے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس مقام پر ایک روبوٹ جس کے دماغ میں زندہ سیلز موجود ہوں بالکل انسانوں ہی کی طرح کا شعور حاصل کر لے گا۔ کیا ان مشینوں کو حفاظتی حقوق کی ضرورت ہے؟ ہم اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ملٹری میں ان کا استعمال ذمہ دارانہ طور پر کیا جائے گا؟ یہ محض سوال نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ممکنہ حالات ہیں جن سے معاشرے کو مستقبل قریب میں نپٹنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے روبوٹس کی ایجاد کے ساتھ ہی مشینوں اور زندگی کے درمیان فرق کرنے والی لائن آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ چپ پر دماغ کے زندہ سیلز کی موجودگی نیورو سائنس اور کمپیوٹر سائنس کے ملاپ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے سائنس کی ایک نئی برانچ کا آغاز ہوا ہے جسے نیورومورفک انجینئرنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس فیلڈ کا مقصد ایسے کمپیوٹر سسٹم بنانا ہے جو بایولوجیکل نیورل نیٹ ورک کی نقل کر سکیں۔ بایو سلیکون ہائبرڈ روبوٹس کی ایجاد ہمیں یہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ کس طرح مصنوعی ذہانت کے ساتھ زندگی کو ملا کر ہم ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں جو انسانوں ہی کی طرح سوچ سکیں۔ اس ایجاد کے بعد ہم ایسے کمپیوٹر بنانے کی قابل بھی ہو جائیں گے جو نہ صرف موجودہ کمپیوٹرز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں گے بلکہ ان کمپیوٹرز کا انرجی کا استعمال بھی موجودہ سپر کمپیوٹرز کے مقابلے میں کم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے بہت کم انرجی کا استعمال کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس ریس میں شامل ہو چکی ہے جس کا مقصد بایولوجی اور روبوٹکس کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ ملا کر ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ چائنا میں ایجاد ہونے والے اس روبوٹ کی بدولت چائنا اس وقت اس ریس میں سر فہرست ہے۔ چائنا کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہیں ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمام بڑے ممالک روبوٹکس، بایولوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ملا کر ایسی مشینیں بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں جن کی بدولت زندگی کے تمام شعبوں میں سہولیات حاصل کی جا سکیں۔ اس ٹیکنالوجی کے مضمرات روبوٹس ہی تک محدود نہیں بلکہ بہت وسیع ہیں۔ مصنوعی سسٹمز کے ساتھ زندہ نیورل ٹیشوز کا مل کر کام کرنا انسانوں کے مستقبل قریب میں مشینوں کے ساتھ ضم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ریسرچرز اس طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پروستھیٹک کو اور زیادہ ایڈوانس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں صرف سوچ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کی بدولت وہ لوگ جو پیرالائزڈ ہیں یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے اپنا بازو یا ٹانگ کھو چکے ہیں بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم براہ راست مصنوعی ذہانت کے ساتھ بات چیت کر سکیں، مگر فی الحال ہم اس سہولت سے محروم ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔